کئی ممالک میں مرد و عورت کی وفات کے بعد انہیں 1-2 روز میں دفنا دیا جاتا ہے، لیکن افریقی ملک گانا میں اس اہم کام میں بھی کئی ہفتے بلکہ کئی سال بھی لگ جاتے ہیں۔ ایک سردار کی میت 6 سال تک سرد خانے میں صرف اس لیے پڑی رہی کہ اس بات کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ سب سے آگے رونے والے شخص کی ذمہ داری کس کو دی جائے۔ ایک بہترین تدفین کے لیے مرحوم کے گھر کو آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو پرانے گھر کو ڈھا کر نیا گھر بھی تعمیر کیا جاتا ہے تاکہ مرحوم کی آخری رسومات کو قابل دید بنایا جا سکے۔ مرحوم کے فوت ہونے سے لے کر تدفین تک کا ایک عمومی دورانیہ 3 سے 6 ماہ تک کا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں سال سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اگر کسی خوش نصیب شخص کو جلد دفنا دیا جائے تو لوگوں میں اسے برا شگون اور میت کی سخت توہین سمجھا جاتا ہے۔ جب تک یہ تمام معاملات طے نہیں پا جاتے، میت کو سرد خانے میں منجمد کر کے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ جب سرد خانے قائم نہیں کیے گئے تھے تو تب مردوں کو 2 سے 3 دن میں دفنا دیا جاتا تھا، اور پھر ان کی آخری رسومات کے لیے بعد کی کوئی تاریخ دے دی جاتی تھی۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ میت کی تجہیز و تکفین میں تاخیر کے ذمہ دار سرد خانے ہیں تو بے جا نہیں ہوگا، بلکہ بعض ماہرین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ سرد خانے ختم کر دیے جائیں تو لوگ اپنے پیاروں کو جلد دفنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تجہیز و تکفین سے متعلق گانا میں کچھ اور بھی دلچسپ اور حیرت انگیز رسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک دلچسپ رسم تابوت کا انتخاب ہے۔ گانا میں میتوں کو عمومی مستطیل ڈبہ نما تابوتوں میں دفن نہیں کیا جاتا، بلکہ نہایت ہی انوکھے اور دلچسپ اشکال کے تابوتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ گانا میں سگریٹ، کار، جہاز، جوتے، مچھلی، کتاب، گھر اور بطخ کی شکل کے تابوت بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ گانا میں تابوت مردے کی شخصیت اور پیشے کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں، اور تابوت کو معاشرے میں مردے کی حیثیت کا آئینہ دار سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ڈاکٹر یا مچھیرا مر جائے تو اس کا تابوت عموماً مچھلی کی سرنج کی شکل کا بنایا جاتا ہے۔ کاروباری حضرات اکثر مرسیڈیز کار سے مشابہ تابوتوں میں دفنائے جاتے ہیں۔ ایک نہایت ہی دلچسپ تابوت 1951 میں دیکھنے میں سامنے آیا۔ یہ تابوت ہوائی جہاز کی شکل کا بنایا گیا تھا۔ اسے 2 بھائیوں نے اپنی 90 سالہ دادی کے لیے بنوایا تھا، جو کبھی ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر سکی تھی، لیکن یہ ان کی دلی خواہش تھی۔ گانا میں ایک اور نہایت ہی عجیب و غریب رسم تابوت بردار لوگوں کا رقص ہے۔ بعض خاندان میت کا تابوت اٹھانے کے لیے ایک کثیر رقم خرچ کر کے پیشہ ور رقاصوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ یہ پیشہ ور ناچنے والے تابوت اٹھا کر والہانہ رقص کرتے ہیں، جبکہ ایک میوزیکل بینڈ ان کے پیچھے مختلف آلات موسیقی سے دھنیں بجا رہا ہوتا ہے۔ گانا میں بعض خاندان رونے دھونے کے لیے اجرت پر دوسرے لوگوں کی خدمات بھی حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے رونے دھونے کو دیکھ کر لوگ اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ مرنے والوں سے اہل خانہ کو کتنی محبت تھی۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ رونے کے مختلف انداز کی فیس بھی مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ صرف آنسو بہاتے ہیں اور سسکیاں بھرتے ہیں، کچھ لوگ روتے ہوئے چیختے اور چلاتے ہیں جس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو روتے روتے گر جاتے ہیں اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں۔ کچھ ماہر رونے والے تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ روتے وقت الٹیاں کرنے کی بھی اداکاری کرتے ہیں۔ یہ بات بھی سننے والوں کے لیے حیرت کا باعث ہوگی کہ گانا میں اب بھی کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جو مردوں کے تابوت میں سرخ مرچیں ڈال کر انہیں دفن کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک کمیونٹی گاہ ہے جس کا ماننا ہے کہ موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک دوسرے جہان میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ چنانچہ یہ مردوں کے ساتھ کئی ایسی چیزیں دفن کرتے ہیں جو ان کے خیال میں اگلے جہان میں مردوں کے کام آ سکتی ہیں۔ ایسی چیزوں میں مرچیں، مچھلی اور جوتے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ان جنازوں پر خرچ کی جانے والی رقم عام طور پر 15 سے 20 لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گانا میں لوگ اپنی شادیوں سے زیادہ مرنے والوں کی تدفین پر خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ کمیونٹی میں زندگی بھر کے لیے قرض دار ہو جانا اس موقع پر کنجوسی کے مظاہرے سے کہیں درجے بہتر ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔
ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔